السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو دنیا مہدی کے نام سے جانتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں جن کا نام المہدی کے نام سے وارد ہوا ہے۔ اگرچہ آخری زمانے میں شر و فساد کی کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے میں غلبہ اور کنٹرول ہوگا، مگر اس سب کے باوجود مسلمان ایک ایسی صبح جدید کے طلوع کے منتظر رہیں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی امام محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مہدی کون ہوں گے، ان کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوں گے، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کا کام کیا ہوگا، ان کے پیروکار کون ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لفظ مہدی کے سنتے ہی ذہن انسانی میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہم آئندہ اسی ویڈیو میں قدر وضاحت اور اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ امام مہدی کا نام و نسب اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ دوستو، حالات کچھ اس طرح بن گئے ہیں کہ لوگ امام مہدی کے ظہور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ امام مہدی کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، یہ کن حالات میں آئیں گے۔ تو آئیے ہم ان کے ظہور کے سبب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم پھیل جائے گا اور عدل مفقود ہو جائے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے، وہ بہت سے معرکوں میں مومنین کی قیادت کریں گے۔ وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں، قائد اور حاکم بھی ہوں گے۔ امام مہدی کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ ان کی صفات کیا ہیں۔ تو آئیے ہم ان کی صفات کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا۔ یہ تو اس کا نسب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جسمانی صفات بیان کی اور فرمایا، وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جبر سے بری ہوئی تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہے گی۔ اجل الجبہہ، اس حدیث میں 2 الفاظ آئے ہیں، یعنی اس کے سر کے اگلے حصے کے بال کم ہوں گے، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی۔ دوسرے جو الفاظ اس حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اقن الانف، یعنی اس کی ناک لمبی اور پتلی ہوگی، اس کی ناک درمیان سے اونچی ہوگی، یعنی چپٹی ناک والا نہ ہوگا۔ ان کے عرصہ حکومت کے بارے میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو حکومت کا دور ہوگا وہ 7 یا 9 برس ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو ایک بہترین حدیث پیش ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی حدیث کے راوی ہیں۔
وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ قبل ازیں ظلم و زیادتی سے بری ہوئی تھی۔ آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے۔ وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یقسم المال صحاحا، کمانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی امت محمد کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا۔ نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں، جس کسی کو مال چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، مگر اس پیشکش کو کوئی قبول نہ کرے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، مہدی اس سے کہے گا، خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ جب وہ شخص مال اپنی جولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا اور سوچے گا، افسوس میں ہی امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں۔ جو چیز ان کے لیے کافی ہو گئی، میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا؟ یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی اسے لینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا، ہم ایک بار جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تم یہ مال لے جاؤ۔ یہ صورتحال 7، 8 یا 9 برس تک جاری رہے گی، پھر مہدی فوت ہو جائیں گے اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بلائی باقی نہ رہے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے کہ نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا ہے جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ میری امت کے کچھ لوگ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبہ میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دنسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ البتہ روز قیامت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ دوستو، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے نہیں رہیں گے کہ آسمان سے مدد نازل ہوگی یا ہماری کسی کوشش اور محنت کے بغیر ہی زمین کچھ اگانا شروع کر دے گی۔ آج بھی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ یہودیوں سے قتال کے لیے اور قابض عیسائیوں کو مسلمانوں کے ممالک سے نکالنے کے لیے بھرپور تیاری کریں اور قیادت کے لیے خروج مہدی کے انتظار میں ذلیل و رسوا ہو کر نہ بیٹھے رہیں، بلکہ ہم سب کو متفق و متحد ہو کر اپنے دین کی، اور اگر امام مہدی تشریف لے آئیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، یہ تو تھا تذکرہ امام مہدی کے ظہور کا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک حیرت انگیز موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔